اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے نئے سبق کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں۔ امید ہے پیچھے آپ نے جتنا پڑھا ہوگا وہ آپ کو اچھے سے یاد ہو گیا ہوگا۔ ایک دفعہ میں آپ کو اس کی سمری بتا دیتی ہوں۔ پیچھے ہم نے پڑھا 2 زبر 3 زبر، اس کے معنی ہوتے ہیں اس نے کیا، پھر ہم نے ان کی جمع بنانا سیکھی۔ تو آج ہم لیسن نمبر 2 کا پارٹ بی کریں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے سیکھا واو الف وا اور الذین کے بارے میں ابھی ہم نے نہیں پڑھا، یہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو واو الف وا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جب 2 زبر 3 زبر کو جمع میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ واو الف وا اور پیش لگ جاتی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں انہوں نے کیا۔ آج ہم انشاءاللہ اس کی اور سلائیڈز دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ پیچھے پیچھے کرتے جائیں۔ سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں دخلوا سے۔ دخلو دیکھیں واو الف اور پیش کا اضافہ تو یہ جمع ہو گیا۔ جیسے ہم نے پڑھا دخلا وہ داخل ہوا تو اس کی جمع کیا ہوا؟ دخلو وہ داخل ہوئے۔ اشتروا انہوں نے خریدا۔ عملو انہوں نے عمل کیا۔ اشتروا انہوں نے خریدا۔ سجدوا انہوں نے سجدہ کیا۔ اشتروا انہوں نے خریدا۔ ظلموا انہوں نے ظلم کیا۔ کانوا وہ تھے۔ ردوا وہ راضی ہوئے۔ صبروا انہوں نے صبر کیا۔ سمعوا انہوں نے سنا۔ فعلوا انہوں نے کیا۔ فتحوا انہوں نے کھولا۔ جعلوا انہوں نے بنایا۔ نصروا انہوں نے مدد کی۔ ذکروا انہوں نے ذکر کیا۔ علموا انہوں نے جانا۔ عملوا انہوں نے عمل کیا۔ قالوا انہوں نے کہا۔ کذبوا انہوں نے جھٹلایا۔ کفروا انہوں نے انکار کیا۔ اب سیکنڈ رو دیکھ لیتے ہیں۔ وجدوا انہوں نے پایا۔ کانوا وہ تھے۔ آمنوا وہ ایمان لائے۔ ہاجروا انہوں نے ہجرت کی۔ جاہدوا انہوں نے جہاد کیا۔ کفروا انہوں نے کفر کیا۔ ماتوا وہ مرے۔ خرجوا وہ نکلے۔ دخلوا وہ داخل ہوئے۔ سألوا انہوں نے سوال کیا۔ صدقوا انہوں نے سچ کہا۔ لبثوا وہ ٹھہرے۔ قتلوا انہوں نے قتل کیا۔ اب تھرڈ رو دیکھ لیتے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا۔ عملوا انہوں نے عمل کیا۔ ذکروا انہوں نے ذکر کیا۔ کذبوا انہوں نے جھٹلایا۔ اشتروا انہوں نے خریدا۔ آمنوا وہ ایمان لائے۔ تو آج ہم نے یہ والی سلائیڈ اچھے سے سمجھ لی ہے۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو تنگ کرے، آپ کو کنفیوز کرے تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آیات کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے۔ ہم نے اتنا پڑھ لیا کہ ہم آیات کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم انشاءاللہ سے آج آیات کا ترجمہ کرنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی آیات دیکھ لیتے ہیں۔ قتل داؤد دیکھیں داؤد کے دال پر پیش، جب کسی بھی نام کے آخری حرف پر پیش آ جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ کام اسی نے کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ پیش کا مطلب ہے نے، ٹھیک ہے؟ قتل داؤد داؤد نے قتل کیا، ٹھیک ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا قتل اس نے قتل کیا، لیکن یہاں پر کیونکہ نام لگ چکا ہے اور نام کے اوپر پیش آیا ہوا ہے اس لیے اس کا مطلب ہوگا کہ کام اس نے کیا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس ہٹا دیں گے، اس نام پر ہم اس نام کو ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ قتل داؤد داؤد نے قتل کیا۔ اب نیچے دیکھ لیتے ہیں۔ وقال موسیٰ یا فرعون اور موسیٰ نے کہا اے فرعون، ٹھیک ہے؟ وقال موسیٰ، اب جس نام پر کھڑی زبر آ جائے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ کام اسی نے کیا، جس نام پر کھڑی زبر آ جائے۔ مثال کے طور پر موسیٰ یا عیسیٰ، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے کام کیا، یعنی کہ یہ بھی پیش کے حساب میں ہی آئے گا، ٹھیک ہے؟ وقال موسیٰ اور موسیٰ نے کہا یا فرعون اے فرعون۔ نیچے والا دیکھ لیتے ہیں۔ قالو، اب دیکھیں یہ قالا کی جمع ہے قالو، اس کا ہم نے کیا تھا ترجمہ؟ انہوں نے کہا۔ قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ۔ اچھا اب آگے ہے۔ نادا نوح
نوح پر پیش آئی ہوئی ہے، اس کے اینڈ پہ آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ والے حرف پہ دیکھنا ہے، اگر اس پہ پیش ہو تو کام اس نے کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نادا نوح، نوح نے پکارا، جب نام آ جائے تو پھر ہم اس نہیں لگائیں گے، تب وہی آئے گا جو نام ہوگا، کیونکہ جو نام آ رہا ہوتا ہے کام اسی نے کیا ہوتا ہے۔ نادا نوح، نوح نے پکارا، علم القرآن، اس نے سکھایا قرآن، علمہ اس نے سکھایا قرآن، علمہ بالقلم۔ اب دیکھیں جس بھی چیز کے ساتھ بل آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کے ذریعے، علمہ اس نے سکھایا بالقلم، قلم کے ذریعے۔ آیت نمبر 7 دیکھ لیں، قالو انہوں نے کہا، ان اللہ، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، قالو انہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ فقیر، فقیر ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، قالو انہوں نے کہا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ۔ آپ آیت نمبر 8 کو دیکھ لیتے ہیں، اتخذ، اتخذ اللہ، اب دیکھیں اللہ پر پیش لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کام وہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے بنا لیا، اتخذہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنا لیا ہے۔ تو آپ کی آسانی کے لیے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے ساتھ بریکٹ میں معنی بھی دیے گئے ہیں، اس لیے اس کو اچھے سے دیکھ لیں اور اپنے پاس نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے پاس سیو رہے اور آپ کو آسانی ہو آئندہ ترجمہ کرنے میں۔ آیت نمبر 9 کو دیکھ لیتے ہیں، قالو انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، اللہ نے بنا لیا، ولدا کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، قالو انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، اللہ نے بنا لیا، ولدن بیٹا، خلق اللہ، خلقہ کا مطلب ہم نے پیچھے پڑھا اس نے پیدا کیا، اب اللہ پر پیش لگ گئی ہے تو خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیے، سبع سماوات، سبع کا مطلب ہوتا ہے 7، 7 لکھا ہوا ہے، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیے، سبع سماوات، 7 آسمان، سماوات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آسمان، اللہ نے پیدا کیے 7 آسمان، وقالو اور انہوں نے کہا، اتخذ الرحمن، رحمان پر پیش ہے، اس کے نون پر پیش آئی ہوئی ہے تو مطلب کام اسی نے کیا، وقالو اور انہوں نے کہا، اتخذ الرحمن، رحمان نے بنا لیا، ولدا بیٹا، سمع اللہ، سمع کا مطلب ہم نے پیچھے پڑھا اس نے سنا، سمع اللہ، اللہ نے سنا، اللہ پر پیش ہے، اس کا مطلب ہے کہ کام اسی نے کیا، سمع اللہ، اللہ نے سنا، سمع اللہ، اللہ نے سن لی، قولا، قولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے سنا بات یا اللہ نے سن لی بات، الذین قالوا، اچھا الذین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو لوگ، جن لوگوں نے یا جنہوں نے، تو الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا، الذین قالوا کا کیا مطلب ہوا؟ جن لوگوں نے کہا، سمع اللہ، اللہ نے سن لیا یا اللہ نے سن لی، قول بات، الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ فقیر، فقیر ہے، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں امید ہے آپ اچھے سے ترجمہ کرنا سیکھ گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ نے تمام لیسن پیچھے سے کیئرفلی سنے ہیں اور اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کیے ہیں تو آپ کو ان آیات کا ترجمہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آ رہی ہوگی۔ دیکھیں آیت نمبر 14 جو ہے نا، پیچھے سے جو رو آ رہی ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے، دیکھ لیں اس کا ہم نے پوری آیات کا اچھے سے ترجمہ کر لیا بہت آسانی کے ساتھ۔ سمع اللہ، اللہ نے سن لی، قولا بات، الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ فقیر، فقیر ہے، نعوذ باللہ۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر کچھ مسئلہ ہو تو آپ بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم نے آیات کا ترجمہ کرنا سیکھا، ماشاءاللہ سے آپ لوگ اب اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ آپ اچھے سے ترجمہ کر سکیں۔ تو آج کی کلاس کا اینڈ کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔